السلام علیکم جی سبسکرائبرز، آج ہم اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ لوگ اپنے پینسلز اور جو آپ کی جو بھی رف بک ہے وہ پکڑ لیں، اور آج کی جو کلاس ہے وہ ہماری روزمرہ کی انگلش بول چال جو ہوتی ہے اس پہ ہے۔ تو یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، شروع سے لے کے لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ پچھلی کلاس جو تھی وہ تھوڑی سی لمبی گئی ہے، اور یہ کلاس جیسے ہماری پہلی دو کلاسز آئی ہیں، کلاس 1 اور 2، اس کی طرح نارمل رینج میں رہے گی جو ہماری 20 to 25 منٹس کی ہوتی ہے، کیونکہ میں چیزوں کو تھوڑا سا کھول کے سکھا رہا ہوتا ہوں، جس میں ہم پرنسیشنز بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اسپوکن کے ساتھ، کیونکہ ہمارا جسٹ یہ انگلش بول چال جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم نے فکروں کو رٹنا ہے یا ان کو کریم کرنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہمیں اپنی اسپوکن بھی جو ہے وہ تھوڑی سی امپروو کرنی ہے، اور وہ اس طرح سے ہی ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے جو لفظ بولا جا رہا ہے اس کو آپ سمجھیں، اور سمجھنے کے ساتھ اس کی پریکٹس جو ہے نا وہ لازمی کیا کریں۔ جسٹ اس کو لکھ کے دیکھنا پریکٹس وہی ضروری نہیں ہوتی، بلکہ آپ اس کو بول کے بھی دیکھیں۔ گھر میں کسی کے ساتھ بولیں، جو میں آپ کو ٹپ دوں، اگر کوئی فرینڈ ہے آپ کا، کوئی کلیگ ہے، اس کے ساتھ بولیں، لیکن بولیں ضرور۔ جو بھی آپ مثال کے طور پہ یہ ایک سلائیڈ پہ آپ کے سامنے 8 جو ہے نا وہ آ رہے ہوتے ہیں الفاظ، ان 8 کو میں نہیں کہتا کہ میں نے اس لیے بہت سے بیسک جو ہے نا وہ لیے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا جو مقصد ہے اس سے بھی ہم نہ بھٹکیں، اور ہماری بیسک سے ایڈوانس تک جانے کی جو کوشش ہے اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے جو نئے لوگ ہیں دیکھنے والے، وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ہماری جو ویڈیو کی پلے لسٹس ہیں آپ لوگ ادھر جا کے دیکھ سکتے ہو، ہماری جو بھی ابھی تک ویڈیوز پبلش ہوئی ہیں، اور ان پہ جو کامنٹس ہیں، ان پہ جو لائکس ہیں، یا ان کی جو ویورشپ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ کے بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں آپ نے سبسکرائب کرنا ہے کہ نہیں، کیونکہ آگے بہت انٹرسٹنگ کنٹینٹ آنے والا ہے، گرامر کے ساتھ، روزمرہ کی انگلش بول چال کے ساتھ، آرٹیکلز ریڈنگ، پیراگراف ریڈنگ، سٹوری ٹیلنگ جو ہے نا اس کے تھرو سب کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملے گا۔ تو باقی چلیں بڑھتے ہیں اس میں۔ پہلا ہے، اس پر قتل کا الزام ہے۔ اگر کوئی ایسا لفظ ہے تو اس کو ہم انگلش میں بولیں گے ہی از ایکیوزڈ آف مرڈر، ٹھیک ہے۔ اس کو لکھتے لازمی چاہیے کریے گا، کیونکہ میں پی ڈی ایفس نہیں دیتا، آپ نے میری گرامر کی کلاسز میں دیکھا ہوگا میں پی ڈی ایف نہیں دیتا۔ جو کانسیپٹ ہیں ادھر ہی کلیئر کرنے ہیں، ادھر ہی آپ کو کہیں پہ سمجھ نہیں آنی تو آپ لوگ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اسکرین پہ نمبر آ رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ کے، جو ہمارے آفیشیل واٹس ایپ ہے اس پہ آپ کانٹیکٹ کر کے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو ہی از ایکیوزڈ، از یہاں پہ ہمارا ہیلپنگ ورب ہے، ایکیوزڈ ہمارا مین ورب ہے۔ ایکیوز کی تھرڈ فارم ہے یہ ایکیوزڈ، اور سیکنڈ فارم بھی ایکیوزڈ ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم نے پہچاننا کیسے کہ یہاں پہ از ایم آ رہیں گے، وہاں پہ ہم اس کو سیکنڈ فارم میں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہی از ایکیوزڈ آف مرڈر، مرڈر کہتے ہیں قتل کو، تو اس پر قتل کا الزام ہے۔ ہی از ایکیوزڈ آف مرڈر، ایکیوزڈ کا مطلب ہوتا ہے الزام ہونا۔ نیکسٹ ہے، میرے پاس کچھ پیسے ہیں۔ اب یہ کچھ پیسے ہیں، اس کو ہم کہیں گے آئی ہیو سم منی۔ اگر وہ کہے کہ میرے پاس والیٹ میں کچھ پیسے ہیں یا پرس میں کچھ پیسے ہیں، اس کے اکارڈنگ پھر ہم اس کو ادھر چینج کر دیں کہ آئی ہیو سم منی ان مائی والیٹس، یا ان مائی پرس، یا ایٹسٹرا جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت بڑا احمق ہے، اس کو ہم کیسے بولیں گے؟ ہی از وہ ہے، این آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ جو آرٹیکل ہے وہ سنگولر کے ساتھ آتا ہے، اور اس کے ساتھ آتا ہے جس کے آگے پھر جو ورڈ لگا ہوا ہو وہ یو اے ای آئی او سے شروع ہو رہا ہو، یعنی واول سے شروع ہو رہا ہو، یا واول جیسی ساؤنڈ دے رہا ہو۔ تو ہی از این آٹر فول، آٹر فول کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا احمق ہونا، زیادہ احمق ہونے کی طرف سے یہ اشارہ ہوتا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ تم بہت زیادہ احمق ہو، ہم کیا کہتے ہیں تو بہت بڑا احمق ہے، پنجابی میں اس طرح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت بڑا احمق ہے، ہی از این آٹر فول۔ ہم ویری فول نہیں کہیں گے، بہت سے لوگ غلطی کر لیتے ہیں، وہ بہت جہاں پہ لکھا دیکھیں نا وہ کہتے ہیں ہی از ویری فول، ویری نہیں آتا، ویری اور سو کہاں پہ آتے ہیں وہ بھی کسی کلاس میں ہم سیکھیں گے۔ اپنے جھگڑوں کو سلجھاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جھگڑے ہیں، جھگڑے کو ویسے کہتے ہیں ڈسپیوٹس۔ اگر یہاں پہ معاملات ہوں، اپنے معاملات کو سلجھاؤ، تو پھر ہم یہاں پہ میٹرز کہیں گے، MATTERS، میٹرز جو ہوتے ہیں، اور سلجھانے کو کہتے ہیں پیچ اپ، ٹھیک ہے، پیچ اپ کر لینا۔
یعنی کسی چیز کی صلح کر لینا، سلجھا لینا اس کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں پیچ اپ۔ نیکسٹ ہے ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر یہاں پہ ہو غریبوں کے ساتھ محتاج، نادار، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہہ دینا کہ اب محتاج ہیں یا نادار لکھا ہو، جیسے ہمیں ناداروں کی مدد کرنی، یا نادار لوگوں کی، یا محتاج لوگوں کی، یا غریبوں کی، ہوتا ہے نا۔ تو اگر غریبوں ہو، محتاجوں ہو، نادار ہو، کوئی بھی ہو، ہم دو لفظ یوز کر سکتے ہیں اس کی جگہ پہ، پور یا ڈیسٹیٹیوٹ، ٹھیک ہے۔ ڈیسٹیٹیوٹ کہتے ہیں کوئی بدحال قسم کا انسان ہو جو محتاج ہو، اور یہ موسٹلی آپ غریبی کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں، پورنس کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پور جو ہے نا یہ غریب کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم بعض اوقات پور کو کسی اور بھی سینس میں یوز کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں وہ ہماری جو گرامر کی کلاسز ہوتی ہیں اس میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو یہاں پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں وہ کنسیپٹ بیٹھ جائے۔ وی ہمیں شوڈ چاہیے، ہیلپ مدد، اور دا لکھا ہوا ہے تو دا مطلب آپ کو پتہ ہے پرٹیکولر ناؤن کے ساتھ آتا ہے، تو پور جو ہے نا وہ ناؤن ہے، اور ڈیسٹیٹیوٹ بھی ہمیں اسی کی طرف لے کے جائے گا۔ ڈیسٹیٹیوٹ لکھ دیں، پور لکھ دیں، ایک ہی بات ہے۔ وی شوڈ ہیلپ دا پور۔ پور نہیں بولنا اس کو، بہت سے لوگ پور بولتے ہیں، پور نہیں ہوتا، یہ پور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تم اتنے اداس کیوں ہو، یا تم اتنے اداس کیوں دکھ رہے ہو، کوئی بھی ایسا ہو، لازمی نہیں ہے کہ اگر تم اتنے اداس کیوں ہو، ایسے ہی ہے تو ہم کہیں گے کہ وائی آر یو سو سیڈ، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ تم اتنے اداس کیوں دکھ رہے ہو، تو پھر بھی ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وائی آر یو سو سیڈ، لیکن اگر ہم اس کے فیشیل ایکسپریشن کی طرف، یعنی اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے، اس کے تاثرات دیکھ کے کہہ رہے ہیں، تو پھر ہمیں آپ یہاں پہ لکنگ لگا دیں تو وہ زیادہ بیٹر رہے گا کہ وائی آر یو لکنگ سو سیڈ، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، بعض کا سو اور ویری کہاں پہ لگنا ہے اس کا ہم غلط استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ویسے بھی اتنا کامن ہو چکا ہوا ہے کہ ان چیزوں کا جو نا وہ لوگ سوچتے نہیں ہیں۔ دو طرح کی گرامر ہوتی ہے، ایک فنکشنل گرامر ہوتی ہے، ایک ٹریڈیشنل گرامر ہوتی ہے۔ ٹریڈیشنل گرامر جو ہے نا وہ ہوتی ہے برٹش کی، جس کو ہم یو کے بھی کہتے ہیں، اور جو فنکشنل گرامر ہوتی ہے جو اسپوکن میں موسٹلی یوز ہوتی ہے وہ امریکن ہوتی ہے۔ امریکنز جو ہے وہ نہیں اس چیز کا خیال کرتے کہ وہاں کہاں پہ سو لگانا ہے، کہاں پہ ویری لگانا ہے، جیسے سو بیوٹیفل، سو چارمنگ، سو ایٹسیٹرا، جیسے وہ پچھلے دنوں میں ایک ڈائلاگ بھی آیا تھا، لکنگ سو بیوٹیفل، سو ایلیگینٹ، جسٹ لکنگ لائک اے وہ، ٹھیک ہے۔ سو سیڈ کے ساتھ نہیں ہوتا، سو کہاں پہ لگنا ہے، ویری کہاں پہ لگنا ہے، جیسے میں نے اوپر والی ایک فقرے میں کہا تھا، وہ انشاءاللہ ایک الگ سی ویڈیو بنائیں گے، اس پہ پھر سیکھیں گے کہ کہاں پہ سو لگانا ہے، کہاں پہ ویری لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سو نہ بھی لگائیں ویسے بھی کہہ سکتے ہو کہ وائی آر یو لکنگ سو، لیکن اگر ہم نے بولنے میں بات کرنی پھر آپ سو لگا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیکھنے جو آپ جس سے آپ بات کر رہے ہو، جس سے آپ انٹریکٹ کر رہے ہو وہ سمجھ جائے گا۔ نیکسٹ ہے آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ کہو گے کہ ہو ڈو یو وانٹ ٹو سی۔ اب سی یہاں پہ آ گیا ہے، آپ کہو گے کہ ملنے کا مطلب تو میٹ ہوتا ہے، MEAT میٹ، ٹھیک ہے۔ ایک گوشت والا بھی ہوتا ہے وہ MEAT ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں، اب ظاہری بات ہے جو ملنے آیا ہے وہ دیکھنے ہی آیا ہے نا، کوئی بیمار ہے تو ملنے آیا ہے تو دیکھنے آیا ہے، کسی سے کوئی کام ہے تو ملنے آیا تو دیکھنے آیا، تو لازمی نہیں ہے کہ ہم ہو ڈو یو وانٹ ٹو میٹ ہی گئیں، ہم اس کی جگہ پہ ہو ڈو یو وانٹ ٹو سی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے، آپ اتنی دیر سے کیوں آئے، یا آپ کے اتنی دیر سے آنے کی وجہ کیا ہے، یا کس چیز کی وجہ سے آپ اتنے دیر سے آئے، یا کس وجہ سے آپ اتنی لیٹ ہوئے، کوئی بھی ایسا بولے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں انگلش میں جسٹ وٹ میڈ یو لیٹ، وٹ میڈ یو لیٹ، آپ کس وجہ سے دیر سے آئے یا کس وجہ سے آپ کو تاخیر ہوئی آنے میں۔ نیکسٹ ہے وہ عین موقع یا وقت پر آ گیا یا پہنچا یا آیا، کوئی بھی ہو ہم اس کو کہیں گے ہی کیم ان دا نک آف ٹائم۔ ویسے اور بھی اس کے ورڈز ہوتے ہیں لیکن ابھی ہم ایڈوانس لیول پہ نہیں سیکھ رہے، ابھی جسٹ ہم بیسکس جو ہے نا وہ سیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں وہ میمورائز ہو جائیں، ہماری روزمرہ کی بول چال میں وہ آسانی سے ہمیں پہچاننے میں بھی آ جائیں، کیونکہ سٹارٹنگ میں اگر ہم ایڈوانس لیول پہ چلے جائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ابھی گرامر بھی ساتھ چلنی ہے،
تو ادھر بھی ہم ایڈوانس لیول کی چیزیں شروع کر دیں گے تو پھر گرامر سیکھنی مشکل ہو جائے گی. وہ آج کل چھٹی پر ہے یا چھٹی پر گیا ہوا ہے، اس طرح سے بھی ہو تو ہم اس کو ایک ہی لفظ کہیں گے کہ ہی از آن لیو دیز ڈیز. ہی از آن لیو دیز ڈیز. ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ اتفاق کرتے نظر نہیں آ رہے. آپ میرے ساتھ اتفاق کرتے نظر نہیں آ رہے، یا آپ میرے ساتھ لگتا نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں. مطلب اگر کوئی کہے لگتا نہیں کہ آپ میرے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں، یا آپ میرے ساتھ اتفاق کرتے نظر نہیں آ رہے، یا آپ میرے ساتھ اتفاق نہیں کر رہے، ایسا بھی ہو تو ہم اس کو ایسے ہی کہیں گے کہ یو ڈونٹ سیم ٹو ایگری ود می. ٹھیک ہے. اس کو بھی دو طرح سے پرناؤنس کرتے ہیں، یہ والا جو ہے ہمارا. ٹھیک ہے. اس کو ایگری بھی بولتے ہیں، اگری بھی بولتے ہیں. وہی فرق جو ایکسنٹ کا ہے، امریکن اور برٹش ایکسنٹ کا. جیسے ایک لوگ جو ہے ایکسنٹ میں ڈانس بولتے ہیں، دوسرے والے ڈینس بولتے ہیں. ایک آنسر بولتا ہے، دوسرا آنسر بولتے ہیں. بات وہی ہوتی ہے. تو یو ڈونٹ سیم ٹو اگری ود می یا ایگری ود می ایک ہی بات ہے. آپ کی یہ کہنے کی ہمت کیسے ہوئی، یا آپ کو ہمت کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی. ٹھیک ہے. ہاؤ ڈیر یو سے دیٹ. دو طرح سے بولیں گے، ہاؤ ڈیر یو سے دیٹ یا ہاؤ ڈیر یو ٹو سے دیٹ. ادھر ٹو بھی ہم لگا دیں گے پھر بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ٹو کے ساتھ ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے. ابھی ہم نے پچھلی کلاسز میں سیکھا ہے. جیسے ادھر دیکھیں ٹو ہے تو ٹو کے ساتھ اگری آیا ہوا ہے. اگری فرسٹ فارم ہوتی ہے کسی چیز پہ اتفاق کرنے کی. تو ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ یا ہاؤ ڈیئر یو ٹو سے دیٹ ایک ہی بات ہے. ڈیئر کہتے ہیں ہمت ہونا. ٹھیک ہے. ہاؤ ڈیئر یو اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا کسی ڈرامہ میں، کسی مووی میں کہ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری جرت کیسی ہوئی. جرت میں بھی آتا ہے یہ. اب لوگ کہیں گے کہ وہ انکریجمنٹ ہوتی ہے، انکریج ہوتا ہے. تو بات بھائی ڈیئر جو ہے نا وہ جرت میں آئے گا. جو ہمت بولو، جرت بولو. ٹھیک ہے. جس کو ہم بعض اوقات گستاخی بھی کہتے ہیں، یعنی تمہاری اتنی ہمت کیسی ہوئی ہے گستاخی کرنے کی. تو سبھی کچھ میں ڈیئر میں ہی آئے گا. یہاں کیسے آنا ہوا. آپ لوگ بیٹھے ہوئے اچانک کوئی آ گیا، یا وہ بندہ آ گیا یا وہ بندی آ گئی جس کے ساتھ آپ کی تھوڑی سی آن بن ہے، اور آپ لوگ منہ چڑھا کے اس کو بول رہے ہیں کہ یہاں کیسے آنا ہوا. تو اب اس کو بولو گے واٹ برنگ یو ہیئر. واٹ برنگ یو ہیئر. اب لازمی نہیں ہے کہ آپ لوگ میرے فکروں سے یہ سمجھ لو کہ شاید یہ اس کو ہی بولنا ہے کہ جس نے کو منہ چڑھا کے آنا ہے یا جس کے ساتھ آپ کی انبن ہے. جسٹ ویسے ہی کہہ رہا ہوں. اسے اپنے تک رکھنا یا اسے خود تک ہی رکھنا، ایسی کوئی بھی بات ہو اس کو ہم انگلش میں بولیں گے کیپ اٹ ٹو یور سیلف. کیپ اٹ کا مطلب ہوتا ہے اس سے رکھنا، ٹو یور سیلف. ٹھیک ہے. مجھ پر بری نظر نہ رکھو یا مجھ پر بری نظر مت ڈالو. نہ ڈالو ایک ہی بات ہے. ڈونٹ پٹ اے ہیکس آن می. بری نظر کو ویسے ایول آئی بھی کہتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو تھوڑا سا ایک ایڈیومیٹک ایکسپریشن میں لیا ہے کہ ڈونٹ پٹ اے ہیکس آن می. مجھے تمہارے خلاف کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے. کوئی بھی ہو تو ہم اس کو کہیں گے آئی ڈونٹ ہیو اینی کمپلینٹ اگینسٹ یو یا آئی ڈونٹ ہیو اینی کمپلینٹ ود یو. یعنی مجھے تمہارے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے بھی ہو پھر بھی ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ جو روزمرہ کی ہماری بول چال ہے، جسٹ اس میں کوئی بھی کیٹیگرائز نہیں ہے میں نے کیا. ٹھیک ہے. جیسے پچھلی جو تھیں وہ کیٹیگرائز ہوتی ہیں. تو ہم سارے طور پہ کسی کا کہنا ہے آپ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم اس کو کہتے ہیں واٹ ڈو یو ڈو. اکثر آپ نے سنا ہوگا واٹ ڈو یو ڈو. آج کل کیا کر رہے ہو بھی ہم جب بولیں گے تو اس کو ہم ایسے بول سکتے ہیں کہ واٹ ڈو یو ڈو. اب یہ نہیں ہے کہ رٹنا نہیں ہے کہ آپ اس کو ادھر اردو سیکھ لیا کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو اگر ہم سے کوئی پوچھے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں پھر ہی ہم نے واٹ ڈو یو ڈو کہنا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی کیا مصروفیات ہیں. ایسے بھی کوئی اگر بولے نہ اس کی سمجھ آئے کہ آپ کیا بولیں تو آپ اس کو سمپلی کہہ سکتے ہو واٹ ڈو یو ڈو. وہ سمپل سی باتیں ہوتی ہے، وہ سمجھ آتا ہے جو اس چیزوں کو سیکھ گیا ہو کہ وہ یہی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں یا آپ کی کیا مصروفیات چل رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے. کہ آپ میرا ایک کام کریں گے. اب ول یو ڈو می اے فیور. اب آپ لوگ کہو گے کہ کام کو تو انگلش میں ورک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ایک بندے کو کسی سے کام ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب کسی آفس میں کوئی کام نکلوانا ہے یا کسی سے کوئی بات کروانی ہے، کوئی سفارش کرنی ہے، کوئی بھی کسی طرح کا مطلب وہ کام ہے جو وہ خود نہیں کر رہا، وہ کسی دوسرے کو کہہ رہا ہے. تو اب یہ بات جو کام والی ہے نا وہ ہوگی ہے کہ آپ میرے لیے یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. کہ مطلب آپ میرے لیے، کیونکہ میں یہ شاید نہ کر پاؤں یا میرے بس میں نہیں ہے یا میں اس کو شاید میرے لیے ممکن نہیں ہے یا کچھ بھی ہے، کوئی رکاوٹ ہے.
تو ویل یو ڈو می اے فیور، کیا آپ میرے لیے کام کریں گے؟ مجھے کرکٹ کھیلنا آتا ہے، اسپورٹس کی بات ہے تو آئی نو ہاؤ ٹو پلے کرکٹ، ہاکی ہوتی تو ہاکی، فٹ بال ہوتا تو فٹ بال، ایس پیچھے سارا فکرہ یہی آنا تھا، ہاؤ آئی نو ہاؤ ٹو پلے، ٹھیک ہے۔ نو جاننے کو کہتے ہیں، ہاؤ کیسے کو کہتے ہیں، پلے کھیلنے کو کہتے ہیں، کرکٹ وہ آپ کو پتہ ہے۔ چلو مجھے ڈرامہ دیکھنے دو، میچ دیکھنے دو، مووی دیکھنے دو، فلم دیکھنے دو، کوئی بھی بات ہو تو آپ نے ادھر ڈرامہ میچ اپنے اکارڈنگ چینج کر لینا، ہم اس پہ پیچھے بات کریں گے لیٹ می واچ دا ڈرامہ، مووی، ٹی وی، سیریل، سوپ، کوئی بھی کہہ لیں، لیٹ می واچ دا، ٹھیک ہے۔ اپنی کتابیں اپنے بیگ میں رکھو، پٹ رکھو یور اپنی بکس، کتابیں ان میں دا بیگ، ٹھیک ہے۔ پٹ یور بکس ان دا بیگ یعنی اپنی کتابیں بستے میں رکھو، بیگ میں رکھو۔ کیا آپ کچھ کہیں گے؟ ول یو سے سم تھنگ، ول یو سے سم تھنگ، سوالیہ انداز میں ہے۔ اور آگے ہے میں صبح دیر سے بیدار ہوا یا ہوئی، تو آئی ووک اپ لیٹ دس مارننگ، آئی میں، ووک اپ اٹھنے کو کہتے ہیں، جاگنے کو کہتے ہیں، نیند سے اٹھنے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ بستر پہ ویسے بیٹھے ہوئے تو آپ اٹھے ہوئے وہ نہیں ہوتا، وہ آپ اس کو اور سینس میں کہو گے۔ ووک اپ کا مطلب ہوتا ہے نیند سے بیدار ہونا، نیند سے جاگنا، ٹھیک ہے۔ لیٹ دیر سے کہتے ہیں آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں، وائی آر یو سو ان، وائی آر یو ان سچ ہری، یا وائی آر یو ان ہری بھی آپ کہہ لو پھر بھی ٹھیک ہے، وائی آر یو ان ہری یا وائی آر یو ان سچ ہری، آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں۔ پارٹ 10 ہے موڈ کے حوالے سے کچھ تھوڑی سے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں پر امید ہوں، اب اس کو دو طریقوں سے کہہ سکتے ہو، آئی ایم ہوپ فل یا آپٹیمسٹک۔ ویسے ہوپ فل زیادہ بیٹر ہے کیونکہ آپٹیمسٹک تھوڑا سا اس سینس میں آ جاتا ہے جو ڈفرینٹ تو یہ ڈفر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کل پاکستان کے حالات سبھی کو پتہ ہے، فائنینشلی اور پولیٹیکلی اور اکنامیکلی تھوڑے سے ٹف چل رہے ہیں، تو اب یہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں پر امید ہوں کہ آنے والے مہینوں میں پاکستان کے حالات مطلب سنور جائیں گے یا اس میں امید نظر آئے، اب اس میں یہ بندہ ہوپ فل بھی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اور آپٹیمسٹک بھی کہہ رہا ہے، یعنی ابھی تو اس کے سامنے کوئی بھی اس کو کوئی ایسی امید نظر نہیں آ رہی، کوئی کرن روشنی کی یا امید کی نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ ہوپ فل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کی جگہ پہ جو آپٹیمسٹک کا اینٹونیم ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے پیسمسٹ، ٹھیک ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پیسمسٹ، پیسمسٹ کہتے ہیں جو کسی چیز سے مایوس ہو چکا ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں مایوس ہوں، آئی ایم ڈس اپوائنٹیڈ، کبھی بھی امید مت ہارو یا مایوس مت ہو، کوئی بولے اب اس کو انگلش میں بولو نیور بی ڈس اپوائنٹیڈ، یہاں پہ بی آئے گا، وہاں پہ ہمیشہ سیکنڈ فارم ہی آئے گی، ڈس اپوائنٹ کو مطلب ہم ڈس اپوائنٹیڈ بولیں گے۔ وہ زندہ دل ہے، ہی از جولی، اب لازمی نہیں ہے کہ زندہ دل کی مطلب وہ دل لکھا ہوتا ہے، دل ہارٹ ہوتا ہے، زندہ لیو ہوتا ہے، نہیں۔ اب ایک بندہ جو ہے نا زندہ دل کا مطلب وہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ کافی ہنس مکھ انسان ہے، یعنی کوئی بھی کس طرح کی بھی سچویشن ہو وہ اس کو ہنسی خوشی جو ہے نا وہ ٹیکل کر لیتا ہے، ہینڈل کر لیتا ہے، وہ زندہ دل انسان، جیسے لاہوریوں کو زندہ دل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، زندہ دل لانے لاہور یا زندہ دل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جولی قسم کے ہوتے ہیں، یہ باہر نکلیں گے گاڑی لے کے، اور اگر کسی کے ساتھ گاڑی ٹکرا گئی ہے تو یہ خود سے نہیں کچھ بھی کہیں گے، یہ اس کو ہی بولیں گے کہ تو گاڑی لے کے کیوں نکلا تھا، تو مطلب یہ زندہ دلی ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی سچویشن ہو اس میں آپ ہنستے مسکراتے رہتے ہو۔ وہ ذہنی طور پر پریشان ہے، ہی از ایجیٹیٹڈ، سمپل سا ایک ورڈ ہے ایجیٹیٹڈ، ایجیٹیٹ تو اس کی بعد سیکنڈ فارم ایجیٹیٹڈ، ایجیٹیٹڈ ہوتا ہے کسی چیز سے پریشان ہو جانا، جس کو ہم ڈپریشن جیسی سچویشن کہتے ہیں، لیکن پر یہ ڈپریشن سے تھوڑا سا کم درجے کی ہوتی ہے چیز، ڈپریسڈ ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں بہت زیادہ ہمارے نروز پہ جو ہے نا وہ دباؤ ہو کسی چیز کی، کسی پریشانی کی وجہ سے، تو ذہنی طور پر پریشان کو ہم ایجیٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ گھبرایا ہوا ہے، ہی از نروس، ٹھیک ہے، نروس گھبرائے ہونے کو کہتے ہیں، گھبراہٹ کو کہتے ہیں۔ میری ماں کو مجھ پر فخر ہے، مجھے تم پر فخر ہے، تو ایسے کوئی بولے تو ہم اس کو کہیں گے مائی مدر از پراؤڈ آف می، از پراؤڈ کہتے ہیں فخر کو، آف می مجھ پہ، اگر ہم نے کہنا ہو کہ مجھے تم پہ فخر ہے پھر ہم اس کو کہیں گے آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ اگر ہم نے کہا کہ مجھے اس پہ فخر ہے، اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس میں کس کو کہہ رہا ہے، میل ہے، فیمیل ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، کون ہے، اس کے اکارڈنگ پھر ہم اس کو ادھر سے چینج کر دیں گے، ٹھیک ہے۔
آئی ایم پراؤڈ آف ہیم. اگر ہم کہیں گے مجھے اس کے بیٹے پہ فخر ہے، پھر ہم کہیں گے آئی ایم پراؤڈ آف ہیز سن. بیٹی پہ ہے تو ہیز ڈاٹر. اور مجھے اس کے اس کام پر فخر ہے تو آئی ایم پراؤڈ آف ہیز ورک ایٹسٹرا، کچھ بھی آپ کہہ لیں. وہ یہ سب سننے پر صدمے میں ہے. ہی از شاکڈ بائی لسننگ اٹ. مطلب جو بھی اس نے سنا ہے، کہیں پہ کوئی پریشان کن خبر سنی ہے تو وہ اس کی وجہ سے صدمے میں ہے. صدمے میں ہونا تب ہوتا ہے جب آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہو. نروس بریک ڈاؤن تب ہوتا ہے جب آپ کسی چیز پہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کے نروس جو ہے نا وہ آپ کے کام کرنا یا چھوڑ دیتے ہیں، یا آپ اس میں سامنے بے بس ہو جاتے ہیں ایٹسیٹرا. وہ بات الگ ہے. لیجیے یہ تھے جی آپ کے آج کے سینٹینسز. 21 منٹ کی ویڈیو ہونے والی ہے. آئی ہوپ سو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. آپ سبھی سے یہی گزارش ہے، جو نئے لوگ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن لازمی دبایا کریں تاکہ نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے.